علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ ہم لے رہے ہیں، اپنے سامعین کو وہ نظارے دکھا رہے ہیں جس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امن کی حالت کے کچھ تذکرے کیے تھے، ان کے انصاف کے فیصلوں کے، اور جنگ کی حالت کے کچھ واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، اور غزوہ خندق جو کھودی گئی تھی اور ہفتے 10 دن میں، اور 4 میل کے علاقے کی 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری کھود کر انہوں نے مکمل کی ہفتے میں، اور 3000 صحابہ نے، اور نبی پاک نے خود اس میں حصہ لیا۔ اس کو خندق کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف قبائل نے اکٹھے ہو کر باقاعدہ پلان کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے تاکہ مسلمانوں کو ذک پہنچا دیں، کیونکہ ان کے حوصلے جنگ احد کے بعد بڑھ گئے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہودیوں نے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ تو اس لیے وہ جب آ کے پہنچے تو مسلمانوں نے جو خندق کھودی تو اس میں بھی مسلمانوں کے 10 کا گروپ جو نعرے لگاتا تھا، اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوش میں پیش ہوتے تھے، اور پھر اپنی جھولیاں بھر کر مٹی باہر نکالتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مٹی اٹھاتے تھے جھولیاں بھر کر، اور پھر یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اور جب کہا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ تو آرام سے بیٹھ جائیں، ہم کس لیے یہاں پر؟ فرمایا کیوں، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ایکسلریشن کہ اللہ کی رضا کے لیے جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو اجر دے گا اور بدلے دے گا، انعام دے گا۔ تو اس لیے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں نے بڑی مشکل سے جب یہ نعرے لگائے، نحن الذین، دوسرا گروہ کہتا تھا باجعوا محمدا، یہ ایک دوسرے کو جیسے دشمن پورا 1 مہینہ محاصرہ جاری رکھا تو مسلمان بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے، اور ان کی نمازیں 1 دن کی قضا ہو گئی تھی، اور انہوں نے یلغار کی تو ان کے کچھ گھڑ سوار وہاں پھلانگ آئے۔ ان میں سے ایک بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا عبد ود، اور وہ للکارتا پھرتا تھا کہ میں پہلوان عبد ود ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام مسلمان جو ان کے پیٹ خالی تھے بھوک کی وجہ سے، اوپر سے سخت سردی نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، تو اس ٹھنڈک میں اور خوف دہشت میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی، تو حضرت علی بولتے تھے کہ میں جاتا ہوں۔ حضور فرماتے تھے عبد ود ہے، عبد ود بہت بڑا پہلوان 80 سالہ، جو 2-3 نعرے اس نے لگائے تو پھر حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اچھا خیر جاؤ۔ جب حضرت علی تلوار سونت کے اس کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے کہا کہ تم کون؟ اس نے کہا میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو طالب تو میرا بھائی ہے، تم تو میرے بھتیجے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں جہنم میں پہنچانے آیا ہوں۔ وہ ایک دم غصے میں تلوار اڑاتا ہوا گھوڑے سے اتر کر حضرت علی پہ حملہ آور ہوا، آپ نے ایک دم سائڈ پہ ہو کے چکا دیا، اور پھر ایک دم اپنی تلوار جو اس کو ماری تو اس کے سر میں اس کی اتنی لوہے کی مضبوط خود کو توڑتے ہوئے، اس کو بھیجے کو کاٹتے ہوئے کیونکہ گردن تک پہنچ گئی، اور پھر جو اس کا ساتھی پھلانگ نہ کھا سکا تھا اور خندق میں گر گیا تھا اور اس کو مار دیا گیا تھا، تو یہ دونوں کی لاشیں، تو مکے والوں نے کہا کہ ہم 10 ہزار درہم جرمانہ دیتے ہیں اور لاشیں اٹھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ہم لاشوں کی تجارت اور سیاست نہیں کرتے، تم ایسے اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ اصولی موقف ہے پیغمبر کا، ان کے اصحاب کا کفار کے مقابلے میں۔ تو یہ آپ نے جب دیکھا کہ مسلمان بہت پریشان ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم دعا کرو، میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، اور یہ ہے کہ اللہم استر عوراتنا، اے رب ہمارے پردوں کو ڈھانپ دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے، وآمن اور امن میں لگا دے، روعاتنا ہمارے خوفوں کو امن میں بدل دے۔ یہ دعائیں کر رہے تھے تو پھر خدا کہتا ہے اے ایمان والو یاد کرو اس دن کو جب 2 سارے لشکر تم پہ چڑھ آئے تھے، اور پھر ہم نے تیز جکھڑ ان پہ چلایا، طوفان چلا دیا، اور پھر وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تم نہ دیکھتے تھے کہ وہ فرشتے تھے لیکن نظر نہ آتے تھے، لیکن طوفان تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے کٹوے چھٹوے ریت مٹی ہو گئے، ان کے گھوڑے اونٹ بھاگنے لگے، چیخنے لگے، تو فرشتوں کی چابک لگ رہے تھے تو وہ جلدی بھاگے۔ حضور نے فرمایا کہ خبر لیتے، ان کی خبر
خبر لاتے، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کچھ اپنی کارروائی نہ کرنا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس خوف میں ابو سفیان بہت چلا رہا تھا اور اس اونٹ کو چابک مار رہا تھا جس کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا گھٹنا بندھا ہوا تھا، تو بندھے ہوئے گھٹنے والا اونٹ تو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کو وہ چابک مارے جا رہا تھا کہ نکلو بھاگو جلدی کرو یہ تو کوئی عذاب آ گیا ہے۔ اور پھر جو فوراً پلٹ کے آیا، اس کا دل کرا کہ میں ماروں اور دشمن کا سپہ سالار کو اڑا دوں، تو پھر اس کو یاد حضور پاک نے فرمایا کہ انشاءاللہ اب وہ ہم پہ نہیں آئیں گے، اب ہم ان پہ جائیں گے۔ اور پھر یہ نظارے ہیں کچھ جو اس غزوہ خندق میں ہوئے تھے، اور اس میں ایک نظارہ اور بھی تھا جس کا تذکرہ میں ایک الگ میں کر چکا ہوں کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے دیکھ کر ارمان لگا اس کو، اور اس نے گھر میں جا کر جلدی سے ایک چھوٹے سے میمنے کی ان آدمیوں کا کھانے کے لیے فرمایا، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ وہ خندق والو، جابر بن عبداللہ اللہ نے تمہاری دعوت کی ہے، اور وہ 3000 کا بندہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس کٹوی کو جس میں سالن پک رہا ہے اور جو روٹیوں کا چھبا ہے اس میں سے میں خود روٹی نکال کے اور کھانا دوں گا۔ تو یہ ہے وہ جو معجزہ نبی پاک کا یہاں پہ صادر ہوا تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کے کمنٹ تمہارے ذمہ ہیں۔